السلام علیکم مشاہدین الکرام، آپ دیکھ رہے ہیں نیور اینڈنگ اور میں ہوں قمر نوید یوسف۔ آج ہم جا رہے ہیں مسجد جن دیکھنے کے لیے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے جنوں سے متعلق کچھ ہے اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، تو ساری روایات آپ کو سنائیں گے جو مجھے معلوم ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی یہاں پر آپ کو سنائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسجد جن کیسی ہے اور کہاں پر ہے۔ جی ہاں، یہ ہے وہ مسجد جہاں جنات نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ مسجد جن غزہ میں جنت معلیٰ کے ساتھ مسجد حرام سے چند فرلانگ پر ہے۔ یہ جس سڑک پر واقع ہے یہ حرم سے طائف کی طرف جا رہی ہے۔ مسجد پر اس کے نام کی تختی بھی آویزاں ہے۔ اس کا صرف ایک ہی مینار ہے۔ مسجد کا گراؤنڈ فلور مردوں کے لیے اور اوپر والی منزل عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے مخصوص ہے۔ اس مسجد میں 5 وقت کی نماز اذان و جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس مسجد کی وجہ تسمیہ کی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس کائنات میں انسان اور جن مکلف مخلوقات ہیں، یعنی اللہ نے ان کو ارادے کا اختیار دیا ہے۔ جنات اس کائنات میں پھیلی ہوئی مفرد لہروں سے وجود میں آئے اور انسان مرکب لہروں سے۔ دونوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبر مبعوث فرمائے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جن اور انسان دونوں موجود رہتے تھے۔ قرآن میں اس بات کا ذکر ملکہ سبا والے واقعے میں ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا تو کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ اس پر جن نے کہا کہ وہ اس کو دربار کے برخاست ہونے سے پہلے لے آئے گا کیونکہ وہ قوی ہے۔ مگر ایک انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہا میں اس کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے بھی لے آؤں گا، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت موجود تھا۔ مسجد جن کے بارے میں پہلی روایت یہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ کچھ جنوں نے اس کو سنا۔ اس کی اطلاع آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے دے دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ بازار اوقاف جانے کے لیے چلے تو اس وقت شیاطین سے آسمانوں کی خبریں روک دی گئیں۔ جو کوئی شیطان خبر لینے آسمان کی طرف چڑھتا تو اس کو انگاروں سے مارا جاتا۔ جنات نے کہا اس کی کوئی خاص وجہ ضرور ہوگی، کوئی نئی بات ہوئی ہے، مشرق و مغرب میں جا کر دیکھو کہ کیا نئی بات ہے۔ جب جنات تلاش میں نکلے تو ایک گروہ تہامہ کی طرف آ گیا۔ یہاں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو نخلا میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنہوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کی تلاوت سنی تو انہوں نے کہا با خدا یہ وہی کلام ہے جو تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہے۔ پس جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے تو انہوں نے جا کر کہا اے قوم، ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ جنوں کو قرآن کریم سنائیں، سو اس کے لیے نینوا سے جنوں کی ایک جماعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجی گئی۔ جب وہ سب آ گئے تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بتایا کہ مجھے جنوں کو قرآن کی دعوت کا حکم ہوا ہے، سو تم میں سے جو بھی جنوں سے ملنا چاہتا ہے وہ آج رات میرے ساتھ چلے۔ اس پر صرف عبداللہ بن مسعود ہی اس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر بالائے مکہ کی ایک گھاٹی شعب الحجون میں داخل ہوئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد ایک دائرہ کھینچ کر ان سے کہا جب تک میں نہ کہوں اس دائرے سے باہر نہ نکلنا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ کچھ دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سایوں میں گھر گئے اور کچھ لوگوں کے شور کرنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ اس کے بعد جب نبی کریم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور یہ شور کیسا تھا؟
آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि जिन्नात ने पूछा कि आपके नबी होने की गवाही कौन देगा, तो मैंने कहा ये दरख्त देगा। इस पर दरख्त ने गवाही दी जिस पर जिन्नात ईमान ले आए। तो मुशाहिदीन अल-कराम, ये थी रिवायात मस्जिद जिन जिस जगह वाक़या है इसके बारे में। इस मस्जिद के करीब सड़क पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं, देखने में ये 3D का लुक देती हैं। तो ये था व्लॉग मस्जिद जिन के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो आपको नेवर एंडिंग पर फ़ौरन मिल सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।